حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر، آپ اس سلسلہ ذہب کی ایک خوبصورت کڑی ہیں کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلا، اور ہر زمانے میں وہ علم کی، تقوی، پرہیزگاری اور دین سے متعلق جو اوصاف و خصائل ہیں، دین کی تعلیمات ہیں، اس کی روشنیاں بکھیرتا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی سے متعلق فرمایا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام جعفر صادق کا اگر علمی مقام اور تعلیم و تربیت کے اگر مراحل دیکھیں تو آپ کا تو گھرانہ وہ ہے کہ جس سے متعلق حضور نے فرمایا کہ ہم مال و دولت میں کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ ہم اگر میراث چھوڑتے بھی ہیں تو وہ علم کی میراث ہوتی ہے، وہ تقوی کی میراث ہے، وہ کردار کی میراث ہے۔ اور یہ میراث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑی، ہر دور میں اور ہر واسطے میں، اور نسب کا جو ایک سلسلہ آگے منتقل ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے علم میں پورے زمانے پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق کا اگر معاملہ دیکھیں، حضرت امام باقر کا، امام زین العابدین کا، اور اسی طرح آگے تک، تو ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے علم میں، فضل میں، زہد و تقوی، پرہیزگاری، ہر اخلاقی جو خوبی ہے اس کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے بلندی اور برتری عطا فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق کی جب ولادت ہوئی تو امام زین العابدین پاک آپ کی حیات طیبہ میں، اور تقریباً 12 سال کا عرصہ آپ کے زیر سایہ، آپ کی تربیت میں انہوں نے گزارا، اپنی دادا کی، اور 12 سال میں علم بھی سکھایا، ادب بھی سکھایا، اور ادب کے جتنے بھی پہلو ہیں امام زین العابدین پاک خود آپ کو سکھا رہے ہیں۔ یعنی آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت سے لے کر بعض روایتوں میں آپ کو گھٹی دی، آپ کے کان میں اذان دی، جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مصطفیٰ پاک اور امام حسین پاک کے کانوں میں اذان دی، اقامت کہی، گھٹی دی، تو امام زین العابدین پاک نے اپنے پوتے حضرت امام جعفر صادق کو گھٹی بھی عطا فرمائی، اور پھر وہاں سے تعلیم و تربیت کا آغاز فرمایا، اور 12 سال مسلسل اپنے دادا جان کی نظروں کے سامنے رہے اور آپ کی پرورش میں رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت امام باقر کی پرورش میں اور آپ کی جو تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا، امام باقر مدینہ منورہ میں آپ کی مجلس میں تقریباً 4 ہزار لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، مختلف علوم آپ سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر عام لوگ نہیں، یعنی آپ کے تلامذہ میں اگر دیکھیں تو اپنے زمانے کے جید علماء کرام ہیں، جس میں ایک امام جعفر صادق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو وہ شان عطا فرمائی ہے، علوم مرتضوی ہیں، علوم مصطفوی ہیں، کہ جنہیں اللہ رب العالمین حضرت امام زین العابدین پاک اور کے ذریعے آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر امام زین العابدین کے بعد امام باقر کا جب انتقال ہوا تو آپ کی جو درسگاہ تھی وہ اس کا کنٹرول آپ نے سنبھالا، اور پہلے مدینہ میں امام باقر کا تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا، آپ نے کوفہ میں بھی یہ سلسلہ اس کا آغاز فرمایا، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے جو تلامذہ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام مالک ہیں، پھر حضرت سفیان ثوری ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، بڑی جابر بن حیان ہیں، اور پھر اسی طرح ابو موسیٰ الخوارزمی اور دیگر کثیر اپنے زمانے کے جید علماء، جو سائنس میں، طب میں، فقہ میں، فلسفہ میں، کسی بھی علوم و فنون میں ہم اگر دیکھیں، بلکہ آپ کے حوالے سے ایک یورپ میں مغربی مفکرین نے کتاب لکھی، 25 جو مغرب کے مفکرین تھے جس میں صرف 2 مسلمان ہیں، سپرمین ان اسلام۔ تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ دین سے ہٹ کر، دینی علوم سے ہٹ کر آپ نے جو علوم کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور جس میں سائنس، ریاضی ہے، فلکیات ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس میں آپ نے ایسے رہنما اصول عطا فرمائے، جس طرح جابر بن حیان کا تو تعارف ایک سائنس کے حوالے سے اور تحقیقات کے حوالے سے ہے، تو یہ سارا امام جعفر صادق کا فیض ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے مختلف علوم و فنون کا فیض جاری فرمایا، اور امام اعظم کا تو بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ لولا سنتانی لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال نہ ہوتے، اگر میری زندگی میں نعمان بن ثابت کی زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے علوم و فنون کا، اور پھر بنو عباس اور بنو امیہ کا جو دور ہے، اس میں علم کے حوالے سے ترویج و اشاعت کا اگر ہم سنہری دور اگر اس کو کوئی کہے تو اس میں خانمادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کردار ہے۔ یعنی اس زمانے میں بنو عباس میں اگر دیکھیں تو انہی اسلاف کی مجالس میں 4 ہزار لوگ آ رہے ہیں، تو یہ انہی کے دم قدم سے وہ مجالس آباد تھی، اور جب تک علم ہمارا ورثہ رہا، ہمارا زیور رہا، اور ہماری ملکیت میں یہ ساری چیزیں علوم و فنون رہے، اللہ رب العالمین نے عالم اسلام کو تقویت و شان عطا فرمائی، اور جب تک اس علم سے ہم اپنا ناطہ نہیں جوڑ لیتے تو تب تک ترقی حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا اور وہ عظمت رفتہ حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔